ایک خوشحال سلطنت میں ایک بادشاہت تھی جس کا نام نوران تھا۔ اس سلطنت کے پہاڑ سرسبز اور شاداب تھے، وادیاں ہریالی سے ڈھکی رہتی تھیں اور جھیلوں کا پانی اتنا شفاف تھا کہ ان میں آسمان کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ نوران کی اصل دولت نہ سونا تھا نہ خزانے، بلکہ وہاں کے لوگوں کے دل تھے جو اپنے بادشاہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی سلطنت میں ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی آمنہ تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی اور اس کی آنکھوں میں شفقت کی چمک ہوتی، مگر شہزادی آمنہ کی اصل خوبصورتی اس کا حسن نہیں بلکہ اس کی سچائی اور رحم دلی تھی۔ وہ ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی تھی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ شہزادی آمنہ اکثر محل کے شاندار باغات سے نکل کر عام لوگوں کے درمیان جایا کرتی تھی۔ وہ بیماروں کی عیادت کرتی، غریب بچوں کے لیے کھانا بھجواتی اور مظلوموں کی بات خود بادشاہ تک پہنچاتی۔ لوگ اسے صرف شہزادی نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ مگر ہر خوشحال سلطنت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حسد اور لالچ پلتا ہے۔ نوران کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام وزیر قاسم تھا۔ وہ بظاہر وفادار دکھائی دیتا، مگر دل ہی دل میں اقتدار کا خواہش مند تھا۔ اسے یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ بادشاہ سے زیادہ شہزادی آمنہ کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن وزیر قاسم نے خزانے سے سونے کے سکے چرا لیے اور اس نے دربار میں جھوٹا الزام لگایا کہ شہزادی آمنہ نے سلطنت کے خزانے سے سونا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، جو کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کیا گیا۔ یہ بات سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ نوران چونک گیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی سچائی پر یقین رکھتا تھا، مگر دربار کے قانون کے مطابق تحقیقات ضروری تھیں۔ شہزادی آمنہ کو دربار میں بلایا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بس ایک خاموش وقار تھا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، کیا یہ الزام سچ ہے؟ شہزادی آمنہ نے نظریں جھکائے بغیر جواب دیا، ابا جان، میں نے خزانے کا سونا نہیں بانٹا بلکہ اپنے ذاتی زیورات فروخت کر کے غریبوں کی مدد کی ہے۔ میں نے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں کہا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ یقین کرنے لگے، مگر وزیر قاسم نے مزید جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایک بوڑھا فقیر آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ہمیں کبھی سلطنت کا سونا نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہماری مدد کی ہے۔ یہ بچی سراسر سچ بول رہی۔ پھر ایک کے بعد ایک گواہ سامنے آنے لگا۔ بیمار، غریب، یتیم، سب نے شہزادی آمنہ کی سچائی کی گواہی دی۔ سچائی کی روشنی نے جھوٹ کے اندھیرے کو چیر دیا۔ وزیر قاسم کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی سازش سب کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ بادشاہ نوران نے فوراً وزیر قاسم کو سزا سنائی اور کہا، جو شخص سچ سے منہ موڑتا ہے وہ سلطنت کا نہیں، اپنے ضمیر کا دشمن ہوتا ہے۔ اس دن پورے نوران میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی آمنہ کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ لوگوں کو یہ سبق ملا کہ سچائی وقتی طور پر آزمائش میں ڈال سکتی ہے، مگر آخرکار وہی کامیاب ہوتی ہے۔ شہزادی آمنہ نے مسکرا کر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، طاقت تخت یا تاج میں نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت میں ہوتی ہے۔ اور یوں نیک دل شہزادی اور سچائی کی طاقت کی یہ کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی، تاکہ ہر دل میں سچ، رحم اور انصاف کی روشنی ہمیشہ زندہ رہے۔ دور پہاڑوں کے درمیان سرسبز کھیتوں اور نیلی ندیوں کے بیچ ایک حسین و جمیل سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا نام روشن نگر تھا۔ روشن نگر اپنی امن، محبت اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس سلطنت میں ایک شاندار محل تھا جس کی دیواریں سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کے ستون سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ اسی محل میں ایک نہایت خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ شہزادی نور حسن و جمال میں بے مثال تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کا پاکیزہ دل تھا۔ وہ غرور سے کوسوں دور تھی۔ وہ غریبوں کے گھروں میں جاتی، ان کا حال پوچھتی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ محل کے پچھلے حصے میں ایک قدیم باغ تھا جسے جادوئی باغ کہا جاتا تھا۔ یہ باغ صدیوں پرانا تھا۔
یہاں کے پھول رات کے وقت بھی کھلتے اور چمکتے تھے۔ درخت ہوا میں دھیمی آواز میں باتیں کرتے محسوس ہوتے تھے، اور جھیل کا پانی آئینے کی طرح شفاف تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ باغ صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہے جن کے دل میں لالچ نہ ہو۔ یہ باغ شہزادی نور کو بے حد عزیز تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت یہاں آتی تھی، جھیل کے کنارے خاموشی سے بیٹھ کر اپنی سلطنت کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک شام آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شہزادی نور باغ میں چلتے ہوئے خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک کمزور سی آواز پڑی، چی چی۔ وہ فوراً رک گئی، آواز کی سمت گئی تو دیکھا کہ ایک ننھا سا سفید پرندہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا ایک پر زخمی تھا اور وہ درد سے کانپ رہا تھا۔ شہزادی نور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے پرندے کا زخم صاف کیا، محل سے دوا منگوائی اور آہستہ آہستہ اسے پانی پلایا۔ واقعی شہزادی نور ایک نہایت رحم دل اور مہربان دل رکھنے والی شہزادی تھی۔ پرندے نے کمزور مگر چمکتی ہوئی آواز میں کہا، میں کوئی عام پرندہ نہیں ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نور بہت حیران ہوئی، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد پرندے نے آنکھیں کھولیں اور ایک عجیب نورانی آواز میں بولنے لگا، میں اس جادوئی باغ کا محافظ ہوں، میں لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتا ہوں۔ پرندے نے کہا، تمہاری مہربانی کے بدلے میں تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا سونا؟ کیا ہیرے؟ نہیں شہزادی، یہ تحفہ نظر آنے والا نہیں ہے، یہ ایک انمول نعمت ہے، مشکل وقت میں سچ کو پہچاننے کی طاقت اور انصاف کے لیے فیصلہ کرنے کا حوصلہ۔ اچانک ایک نرم سی روشنی پھیلی اور نور نے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اگلی رات محل میں ہلچل مچ گئی، سپاہی دوڑنے لگے، دروازے بار بار کھلنے اور بند ہونے لگے۔ محل کی سب سے قیمتی چیز، شب نور کا قیمتی چراغ، چوری ہو گیا تھا۔ یہ چراغ صدیوں پرانا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جب یہ جلتا تو سلطنت میں برکت پھیل جاتی تھی۔ وزیر نے کہا، اگر چراغ نہ ملا تو سلطنت پر برا وقت آ جائے گا۔ لوگ خوفزدہ تھے، مگر شہزادی نور پرسکون رہی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی آواز سنی۔ نور کو اس پرندے کی بات یاد آ گئی۔ وہ اکیلی شہر کی گلیوں میں نکلی۔ اس نے امیروں اور غریبوں دونوں سے بات کی۔ آخر کار وہ شہر سے باہر ایک پرانی جھونپڑی تک پہنچی۔ جھونپڑی میں ایک کمزور سا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے پاس وہی چراغ موجود تھا۔ اس نے کہا، میں چور نہیں ہوں شہزادی، میں بھوکا تھا، میرے بچے بیمار تھے۔ شہزادی نور نے سختی کے بجائے نرمی سے کام لیا۔ اس نے کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا، اس کے بچوں کا علاج کروایا اور اسے روزگار بھی دلوایا۔ چراغ کو دوبارہ محل میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ جب اسے روشن کیا گیا تو پورا محل نور سے بھر گیا۔ لوگ خوشی سے رو پڑے۔ بادشاہ نے کہا، آج مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اسی شام شہزادی نور ایک بار پھر باغ میں گئیں۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، پھول پہلے سے زیادہ چمک رہے تھے۔ ہوا نے سرگوشی کی، نیک اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے۔ شہزادی نور نے ثابت کر دیا کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ سچائی، صبر اور رحم دلی میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل پاک ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سرزمین پر ایک شاندار پھولوں کی بادشاہت تھی۔ اس بادشاہت کا ہر کونا رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب، ٹیولپ، کمل اور چمیلی ہر طرف لہرا رہے تھے۔ ہوا میں میٹھی خوشبو پھیلی رہتی تھی اور صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ جادو جیسی لگتی تھی۔ اس پھولوں کی بادشاہت کا بادشاہ بہت نیک دل اور مہربان تھا۔ لوگ اس کی اچھائی اور محبت کی وجہ سے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کا محل کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سونے کے مینار بادلوں کو چھوتے تھے اور سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ بادشاہ کے پاس بہت سا خزانہ تھا، مگر اس کی سب سے قیمتی دولت اس کی بیٹی شہزادی عروہ تھی۔
شہزادی عروہ نہایت نازک اور خوبصورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا چہرہ رات کے آسمان پر چمکتے ستاروں جیسا ہے۔ اس کے لمبے سیاہ بال ریشم کی طرح چمکتے تھے اور جب وہ ہنستی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ شہزادی عروہ کا کمرہ بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ دیواروں پر ننھی ننھی روشنیاں اور موتی سجے ہوئے تھے۔ وہ ہر صبح جلدی اٹھتی، مسکرا کر سورج کو سلام کرتی اور اپنی الماری سے نیا لباس چنتی۔ وہ اپنے بالوں میں قیمتی نگینے لگاتی اور خوبصورت انگوٹھیاں اور چوڑیاں پہنتی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ شہزادی گھنٹوں شاہی کتب خانے میں بیٹھی رہتی اور بادشاہتوں، بہادر ہیروز، ستاروں اور خوابوں کی کہانیاں پڑھتی۔ اسے کتابوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ انہیں باغ میں، ناشتے کے وقت اور رات کو سوتے وقت بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ باغ میں بیٹھ کر اپنی پیاری آواز میں گیت گاتی، میں خوابوں کی روشنی میں ستاروں کے درمیان اپنا راستہ ڈھونڈتی ہوں۔ مگر بادشاہ کو عروہ کا کتابوں میں زیادہ دل لگانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی مہمانوں سے بات کرے اور بادشاہت کے کام سیکھے۔ لیکن شہزادی عروہ کا دل تو کتابوں کی دنیا میں ہی بسا ہوا تھا۔ ایک شام جب شہزادی عروہ محل کی لائبریری میں ایک نئی کتاب تلاش کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک عجیب اور چمکتی ہوئی کتاب پر پڑی۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت جادوئی لگ رہی ہے۔ شہزادی نے دھیرے سے وہ کتاب اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی روشنی کی سرسراہٹ پھیل گئی۔ کتاب سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے پانی میں سورج کی کرنیں چمک رہی ہوں۔ رات کو جب وہ چائے پی رہی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پھر سے چمکنے لگی ہے، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ روشن تھی، جیسے وہ عروہ کو اپنے پاس بلا رہی ہو۔ شہزادی نے ہمت کر کے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک سنہری جادوئی نشان بنا ہوا تھا جو روشنی اور رات سے بنا ہوا لگتا تھا۔ جیسے ہی عروہ نے اس نشان کو چھوا، چاروں طرف سنہری روشنی پھیل گئی۔ پل بھر میں وہ اپنے کمرے میں نہیں رہی، وہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچ چکی تھی، ایک ایسی دنیا جو روشنی اور خوابوں سے بنی ہوئی تھی۔ آسمان نئے نئے رنگوں سے جگمگا رہا تھا، ہوا میں روشنی تیر رہی تھی، لمبے لمبے درخت بادلوں کو چھو رہے تھے، پہاڑ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ عروہ ایک شفاف کرسٹل کے پل پر آہستہ آہستہ چلی، جس کے نیچے ستاروں سے بھری ایک روشن جھیل چمک رہی تھی۔ عروہ نے دھیرے سے کہا، اوہ، یہ جگہ تو کتنی خوبصورت ہے۔ تھوڑی دور ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا، جس کے پتے روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس درخت کے نیچے سونے کا ایک جھولا تھا، جس کے چاروں طرف جادوئی پھول کھلے ہوئے تھے۔ عروہ اس جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ ہوا کی نرم لہریں اس کے چہرے کو چھونے لگیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی عروہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ میٹھی نیند سو گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے آسمان میں ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھا جو بڑی تیزی سے چمک رہا تھا۔ اسے کتاب کے الفاظ یاد آ گئے، جب ستارہ ٹوٹے گا تمہاری دنیا میں ایک نئی صبح آئے گی۔ عروہ فوراً اس پتھر کے پاس گئی جس پر جادوئی نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، آنکھیں بند کیں اور پل بھر میں وہ واپس اپنے محل کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کی جادوئی مہم شروع ہو چکی تھی۔ اب ہر رات عروہ وہ سنہری کتاب کھولتی، اس جادوئی دنیا میں جاتی، نئی نئی حیرت انگیز چیزیں دیکھتی اور ایک جادوئی دوست سے ملتی جس کا نام فینکس تھا۔ فینکس نے کئی بار عروہ کی جان بچائی اور اسے اپنی خوبصورت دنیا کے عجیب نظارے دکھائے۔ ایک دن اچانک عروہ کی بادشاہت میں ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ عروہ نے فوراً اپنی چمکتی ہوئی جادوئی کتاب اور فینکس کی مدد لی۔ وہ جادوئی جڑی بوٹیوں کی وادی سے خاص جڑی بوٹیاں لے کر آئی جو ہر بیماری اور بددعا کو ٹھیک کر سکتی تھیں۔ عروہ نے وہ جڑی بوٹیاں بادشاہ کو دیں۔ چند ہی گھنٹوں میں بیماری ختم ہو گئی اور لوگ پھر سے تندرست ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بہادر بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، میری بہادر عروہ، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ اسی رات شہزادی عروہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ سنہری کتاب تھی جو تیزی سے چمک رہی تھی۔ عروہ نے دل سے کتاب کا شکریہ ادا کیا۔
فینکس نے اسے تحفے میں سونے کا ایک ننھا سا پر دیا جو ہمیشہ اس کی یاد میں چمکتا رہے گا۔ یوں شہزادی عروہ کی جادوئی طاقت اور اس کی بہادری کی روشنی پوری پھولوں کی بادشاہت میں پھیل گئی۔ ہر طرف خوشی لوٹ آئی، لوگ مسکرانے لگے اور دلوں میں سکون بس گیا۔ پھولوں کی بادشاہت ایک بار پھر امن، محبت اور خوشیوں سے بھر گئی۔ بہت پرانی بات ہے کہ دنیا کے ایک پرسکون کونے میں ایک نہایت خوبصورت اور ہرا بھرا ملک تھا جس کا نام گلشن نور تھا۔ اس ملک کی مٹی اتنی زرخیز تھی کہ جیسے سونا اگاتی ہو، اور وہاں کی ندیوں کا پانی شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اس ملک پر بادشاہ شہریار حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی ملکہ رایا سے بہت محبت کرتا تھا اور ایک مہربان انسان تھا۔ لیکن اتنی دولت اور شان و شوکت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک اداسی تھی۔ اس اداسی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ سال گزرتے گئے مگر محل کے صحن میں کبھی کسی بچے کی ہنسی نہ گونجی۔ اکثر رات کو بادشاہ محل کی بالکنی میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا اور دعا کرتا، اے اللہ، میرے دل کی یہ خالی جگہ بھر دے اور مجھے سچی خوشی عطا فرما۔ وہ سوچتا کہ اگر اس کے بعد ملک کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو ساری دولت بے معنی ہے۔ ایک دن گلشن نور پر ایک سخت آزمائش آ گئی۔ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرا، ہری بھری کھیتیاں سوکھ گئیں، ندیاں خشک ہو گئیں اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ لوگ بھوکے اور پیاسے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پورے ملک میں فریادیں گونجنے لگیں۔ بادشاہ شہریار نے فوراً حکم دیا کہ ملک کے ہر کونے سے اچھے باورچی بلائے جائیں تاکہ غریب لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جا سکے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بہترین کھانا ملے تاکہ ان کے دکھ کچھ کم ہو جائیں اور اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ وقت پورے ملک کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ اسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک معصوم لڑکی رضا رہتی تھی۔ وہ اپنی بیمار اور کمزور ماں کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی تھی۔ اللہ نے رضا کو ایک خاص صلاحیت دی تھی۔ وہ جو کھانا بناتی اس سے اداس دلوں کو سکون ملتا تھا۔ جب گاؤں میں بادشاہ کی مدد کے پیغام کا اعلان ہوا تو رضا کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا، اگر میں کسی کا بھلا کر سکتی ہوں تو ضرور کروں گی۔ رضا اپنی ماں کے پاس گئیں جو پرانے بستر پر درد سے لیٹی ہوئی تھیں۔ رضا نے اپنی ماں کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے بولی، امی، کیا آپ نے شاہی قاصد کی آواز سنی؟ پورا ملک بھوک اور قحط کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں محل جاؤں اور اللہ نے جو ہنر مجھے دیا ہے اس سے لوگوں کے دلوں کو سکون دوں۔ میں وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارا ملک پھر سے مسکرا سکے۔ کمزور ماں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور اپنی معصوم بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ انہوں نے محبت سے رضا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، رضا بیٹی، تم میری اکلوتی سہارا ہو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن جب تمہارا دل دوسروں کے دکھ سے بھر گیا ہے تو میں تمہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ لوگوں کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جاؤ بیٹی، میری دعائیں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دلوں کو جوڑنے اور دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رضا نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں کی پیشانی چومی، اپنا پرانا مٹی کا برتن اٹھایا اور محل کی طرف چل پڑی۔ جب رضا شاہی محل پہنچی تو وہاں موجود گھمنڈی باورچی اس پر ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یہ گاؤں کی لڑکی مٹی کے برتن میں کیا پکا لے گی؟ لیکن جیسے ہی رضا نے پہلی بار کھانا بنایا، پورا شاہی باورچی خانہ ایسی خوشبو سے بھر گیا کہ سب حیران رہ گئے۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ شہریار نے پہلا لقمہ لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں کی پیاس ایک لمحے میں بجھ گئی ہو۔ بادشاہ نے رضا کو بلایا اور پوچھا، تم اس کھانے میں کیا ملاتی ہو کہ اس سے دل کو اتنا سکون ملتا ہے؟ رضا نے ادب سے جواب دیا، حضور، میں کھانا صرف مسالوں سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی دعاؤں اور سچے دل سے بناتی ہوں۔ بادشاہ رضا کی نیکی سے بہت متاثر ہوا اور اسے شاہی باورچی خانے کی سردار بنا دیا۔ لیکن بادشاہ کا وزیر زرکم، جو خود اقتدار کا بھوکھا تھا، رضا کی مقبولیت سے جلنے لگا۔ اس نے رضا پر جادو کا جھوٹا الزام لگایا اور ایک رات چپکے سے باورچی خانے میں جا کر کھانے میں زہریلی جڑی بوٹی ملا دی تاکہ بادشاہ بیمار ہو جائے اور سارا الزام رضا پر آ جائے۔ جب بادشاہ بیمار ہوا تو جھوٹے ثبوتوں کی وجہ سے رضا کو اندھیری قید میں ڈال دیا گیا۔ رضا کے قید ہوتے ہی محل کا کھانا پھر بے ذائقہ ہو گیا
اور پورا ملک دوبارہ اداس ہو گیا۔ لوگ پھر سے بیمار ہونے لگے۔ بادشاہ شہریار کو پورا یقین تھا کہ رضا جیسی نیک لڑکی گناہگار نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے سب سے وفادار سپاہی شاہ میر کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ وزیر زرکم اور باورچی خانے پہ نظر رکھے۔ رات کی خاموشی میں شاہ میر باورچی خانے کی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ زرکم کا خاص خادم مراد ڈر کے مارے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ مراد بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ایک سیاہ تھیلی میں بچی ہوئی زہریلی جڑی بوٹیاں جھیل میں پھینکنے جا رہا تھا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ شاہ میر میں چپکے سے پیچھے سے آ کر مراد کو پکڑ لیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ ڈر کے مارے مراد کانپنے لگا۔ جب بادشاہ شہریار نے بھاری آواز میں پوچھا تو مراد رو پڑا اور بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ بولا، حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں ایک غریب خادم ہوں۔ وزیر زرکم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں رضا کے کھانے میں یہ جڑی بوٹی نہ ملاؤں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ ساری سازش وزیر زرکم کی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ وزیر زرکم کو گرفتار کر لیا جائے۔ زرکم کو رسوا کر کے ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ خود قید خانے گیا۔ اس نے رضا سے معافی مانگی اور عزت کے ساتھ اسے واپس محل لے آیا۔ خوشی کے دن پر رضا کی ماں کو بھی شاہی بگھی میں محل بلایا گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، رضا صرف شاہی باورچی خانے کی سردار نہیں بلکہ گلشن نور کی بیٹی ہے۔ اسی دن اللہ کے فضل سے ملک میں بارش ہوئی، سوکھے کھیت پھر سے ہرے ہو گئے اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ رضا اپنے اچھے دل اور سچائی سے لوگوں کی بھوک اور دکھ دور کرتی رہی۔ یوں رضا کی سچائی نے پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ بہت دور اونچے پہاڑوں کے پار ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام مہرب تھا۔ یہ سلطنت اپنی انصاف، امن اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس سلطنت کی ایک ہی شہزادی تھی جس کا نام انزیلہ تھا۔ شہزادی انزیلہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا نرم دل تھا۔ وہ اکثر ان جگہوں پر جاتی جہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جیسے غریبوں کی بستیاں، بیمار لوگوں کے گھر اور شہر کی پرانی گلیاں۔ وہ لوگوں کے دکھ غور سے سنتی تھی۔ وہ بڑے بڑے وعدے نہیں کرتی تھی، بس اتنا کہتی تھی، میں یاد رکھوں گی۔ اور انزیلہ کا یاد رکھنا سچ میں یاد رکھنا ہوتا تھا۔ وہ کبھی کسی کی بات نہیں بھولتی تھی۔ لیکن انزیلہ بھی انسان تھی، اس کی بھی کچھ کمزوریاں تھیں۔ وہ بہت مہربان تھی، مگر کبھی کبھی اسے لگتا کہ صرف مہربانی کافی نہیں۔ وہ سوچتی تھی، کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی جو ہر مسئلہ فوراً حل کر دیتی۔ انزیلہ نہیں جانتی تھی کہ یہی خواہش اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ ایک رات جب آدھا چاند چمک رہا تھا اور فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، انزیلہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اچانک ہوا میں ایک روشنی پھیلی اور بالکنی کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں تھکن تھی اور آواز میں برسوں کا بوجھ۔ انزیلہ ڈر گئی، مگر بھاگی نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، میں صرف ان لوگوں کے سامنے آتی ہوں جن کے دل میں کوئی سچی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ اس کی قیمت نہیں جانتے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی انگلی میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی جو نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھی، جیسے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہو۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ ایک جادوئی انگوٹھی ہے، جو تم چاہو گی یہ پورا کر دے گی۔ یہ سن کر شہزادی انزیلہ کی سانس رک سی گئی۔ شہزادی انزیلہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا یہ انگوٹھی ہر خواہش پوری کر دے گی؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، ہاں، سب کچھ، لیکن یاد رکھنا، یہ انگوٹھی ایک شرط پر کام کرتی ہے۔ انزیلہ نے فکرمند ہو کر پوچھا، کون سی شرط؟ بوڑھی عورت نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اس انگوٹھی سے جو بھی فیصلہ تم کرو گی، اس کا بوجھ صرف دنیا پر نہیں، تمہارے دل پر بھی پڑے گا۔ انزیلہ نے زیادہ سوچے بغیر انگوٹھی پہن لی، اور اسی لمحے سے کہانی بدل گئی۔ اگلی صبح شہر میں ہلچل مچ گئی۔ وہ دریا جو برسوں سے شہر کو پانی دے رہا تھا،
اچانک خشک ہونے لگا، کھیت سوکھنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ وزیر اور دربار کے لوگ حل تلاش کرتے رہے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انزیلا خاموشی سے اپنی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، دریا دوبارہ بہنے لگے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، بادل گرجے اور دریا پھر سے بہنے لگا۔ پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ خوش ہو کر پکارنے لگے، شہزادی انزیلا زندہ باد! انزیلا کا دل مطمئن تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کی دل میں ہلکا سا ڈر بھی تھا۔ دن گزرتے گئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، انزیلا انگوٹھی کا استعمال کرتی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ ان کی شہزادی اللہ کی رحمت ہے، لیکن آہستہ آہستہ انزیلا کے فیصلے بدلنے لگے۔ اب وہ لوگوں کی بات کم سنتی اور انگوٹھی پر زیادہ بھروسہ کرنے لگی۔ ایک دن ایک لڑکا دربار میں آیا اور بولا، شہزادی، مجھے غلط سزا دی گئی ہے۔ انزیلا نے سوال بھی نہ کیا، بس انگوٹھی سے کہا، سچ سامنے آ جائے۔ اسی وقت وہ لڑکا زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ سچ تو ظاہر ہو گیا، مگر لڑکا بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس رات انزیلا سو نہ سکی۔ اسے محسوس ہوا کہ جب بھی وہ انگوٹھی استعمال کرتی ہے، اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کم ہونے لگی اور خاموشی بڑھنے لگی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی اور انگوٹھی اس کی انگلی سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ اسے اتارنا چاہتی تھی، مگر اتار نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ایک آواز گونجی، بغیر ذمہ داری کی طاقت رحمت نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ انزیلا گھبرا کر جاگ اٹھی۔ اس نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ اور اسی وقت سلطنت محرب میں ایک اور مشکل پیدا ہو گئی۔ ایک دن پڑوسی ملک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ دربار کے لوگوں نے کہا، شہزادی، انگوٹھی سے جنگ ختم کر دیجیے۔ انزیلا نے انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ چاہتی تو ایک لفظ میں ہزاروں جانیں بچا بھی سکتی تھیں اور ختم بھی کر سکتی تھیں۔ انزیلا نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں یہ فیصلہ جادو سے نہیں، خود کروں گی۔ وہ جنگ میں گئیں، لیکن تلوار لے کر نہیں، بلکہ بات چیت، صبر اور انسانیت کے ساتھ۔ کئی دن گزر گئے۔ آخرکار جنگ رک گئی۔ نقصان ضرور ہوا، مگر ضمیر زندہ رہا۔ اسی رات انزیلا کی انگلی سے انگوٹھی خود بخود اتر گئی، زمین پر گری اور ٹوٹ گئی۔ جب صبح لوگ جاگے تو شہزادی انزیلا موجود تھیں، مگر بغیر انگوٹھی کے۔ اور سلطنت محرب نے پہلی بار سمجھا کہ اصل جادو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ کوہ نور کی خوبصورت وادیوں میں ایک خوشحال سلطنت ہوا کرتی تھی، جس کا نام امنابر تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان اعظم تھے۔ وہ بہت نیک دل، رحم دل اور سخی انسان تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ملکہ رفت سے دوسری شادی کی۔ بادشاہ کی اپنی بیٹی کا نام زویا تھا۔ زویا چاند کی طرح خوبصورت اور پھول کی طرح نرم دل تھی۔ ملکہ رفت کی بھی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، جس کا نام شیزہ تھا۔ شیزہ دیکھنے میں تو خوبصورت تھی، لیکن اس کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا۔ ملکہ رفت اپنی بیٹی شیزہ کو بہت پیار کرتی تھیں، لیکن بے گناہ زویا کو اکثر ستایا جاتا تھا۔ تقدیر کا کھیل دیکھو کہ ایک دن بادشاہ سلطان اعظم شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ اب محل کا سارا اختیار ملکہ رفت کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے زویا کے شاہی کپڑے چھین لیے اور اسے محل کی نوکرانی بنا دیا۔ زویا سارا دن محل میں جھاڑو دیتی، برتن دھوتی اور رات کو ٹھنڈی زمین پہ سو جاتی۔ شیزہ اسے دیکھ کر ہنستی اور کہتی، دیکھو زویا، اب تمہاری یہی حیثیت ہے، تم کوئی شہزادی نہیں، ایک نوکرانی ہو۔ زویا یہ سب سن کر چپ چاپ آنسو بہاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے اللہ، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاں دیر تو ہوتی ہے مگر اندھیرا نہیں، مجھے صبر عطا فرما۔ جو وزیر شہزادے کے بھیس میں تھا وہ بڑی شان سے محل میں داخل ہوا۔ ملکہ رفت اور شیزہ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ شیزہ قیمتی زیورات اور خوبصورت لباس میں سجی ہوئی تھی۔ اصل شہزادہ زاویر چپکے سے محل کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ شیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔
बूढ़ी भीस में आए हुए शहजादे ने जानबूझकर शीजा के रास्ते में गिरने का ड्रामा किया। कमज़ोर सी आवाज़ में बोले, बेटी मुझे ज़रा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनकर शीजा ने नफ़रत से नाक सिकोड़ी और ज़ोर से बोली, दूर हट जाओ गंदे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए हैं। ये कहकर वो गुरूर से वहाँ से चली गई। ये सब मंजर शहजादे ने अपनी आंखों से देख लिया और खामोशी से दिल में महफूज कर लिया। कुछ देर बाद ज़ोया वहाँ आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ है। ज़ोया फ़ौरन अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़ी। उसने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, बाबा क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ तो नहीं हुआ? बूढ़े ने अपनी पुरानी शॉल से पसीना साफ किया। ज़ोया ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना और पानी उसे दे दिया। बूढ़ा आदमी हैरान होकर बोला, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में तो शाही चमक है, मगर तुम्हारे कपड़े सादा हैं। ज़ोया मुस्कुराकर बोली, बाबा इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके अच्छे किरदार से होती है। मैं जो भी हूँ अल्लाह की बंदी हूँ। ज़ोया की सादगी, नरमी और अच्छे अखलाक ने शहजादा जावेर का दिल जीत लिया। उसी लम्हे उन्होंने दिल ही दिल में एक मजबूत फैसला कर लिया। शाम को महल में दरबार सजाया गया। हर तरफ चराग जल रहे थे। वज़ीर जो शहजादे के भेस में था तख्त पर बैठा था और शीज़ा उसके पास खड़ी थी। वो खुशी से सोच रही थी कि आज वो मलका बनने वाली है। अचानक वही बूढ़ा माली दरबार में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मलका रिफ़त गुस्से से चीख उठी, सिपाहियों इस गंदे माली को फ़ौरन दरबार से बाहर निकाल दो। उसी लम्हे सब लोग हैरान रह गए जब तख्त पर बैठा हुआ वज़ीर फ़ौरन खड़ा हुआ और बूढ़े माली के कदमों में झुक गया। उसने अदब से कहा, ए मेरे शहजादे, आपका हर हुक्म मेरे लिए हुक्म है। ये मंजर देखकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बूढ़ा माली कौन है। होश हो गया। सब की नज़रें उस बूढ़े माली पर जमी हुई थीं। उसी लम्हे उसने अपने फटे हुए कपड़े उतार दिए। उनके नीचे से शाही लिबास चमकने लगा और एक रोशन तलवार नजर आई। अब सब जान गए कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि शहजादा जावियर थे। ये देखकर शीज़ा और मलिका रिफ़त के चेहरे खौफ से सफ़ेद हो गए। शहजादा जावियर ने शीज़ा की तरफ देखा और नर्म मगर मजबूत आवाज़ में कहा, खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की होती है। तुमने एक बेबस बूढ़े इंसान को धक्का दिया और उसकी मदद ना की। जो दूसरों पर रहम ना करे वो मलिका बनने के लायक नहीं होता। फिर शहजादा जावियर ने ज़ोया की तरफ रुख किया जो खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। उन्होंने अदब से कहा, तुम्हारे कपड़े सादा हैं मगर तुम्हारा दिल सोने जैसा है। क्या तुम मेरी मलिका बनना चाहोगी? ज़ोया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। बादशाह सुल्तान आज़म, जिनकी तबीयत अब कुछ बेहतर हो चुकी थी, बहुत खुश हुए और अपनी बेटी ज़ोया का हाथ शहजादा जावियर के हाथ में दे दिया। और शीज़ा? उसके गुरूर और बुरे सलूक का नतीजा ये निकला कि शहजादा जावियर ने हुक्म दिया कि शीज़ा और मलिका रिफ़त अब महल के बाग की देखभाल करेंगी और वही काम करेंगी जो वो पहले ज़ोया से करवाती थीं। इस तरह उन्हें अपने किए का एहसास हो गया। शहजादा ज़ेवियर और शहजादी ज़ोया की शादी बड़ी शान और खुशी से हुई। पूरा शहर खुशियों से जगमगा उठा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और गुरूर करने वालों का सर हमेशा झुक जाता है। सबक: अच्छा दिल, नरमी और रहम ही असल दौलत हैं।